السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا، یعنی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو، تو اب کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے بلکہ فقیر ہے تو اسی عیبدار جانور کی قربانی کر لے۔ اب یہ حکم اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، یعنی منت یا نذر کے ذریعہ اپنے اوپر قربانی واجب نہ کی ہو، تو اسی جانور کی یعنی اسی عیبدار جانور کی فقیر قربانی کرا سکتا ہے۔ اور اگر منت یا نذر کے ذریعہ اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا ہے، مثلا کہا کہ بکری کی قربانی کروں گا، تو اب اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مالک نصاب کا حکم ہے، یعنی جس طریقے سے مالک نصاب عیبدار جانور کی قربانی نہیں کرا سکتا بلکہ صحیح و سالم دوسرا جانور خریدنا اس کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے اس فقیر پر بھی ضروری ہے، لازم ہے کہ صحیح و سالم جانور خریدے اور اس عیبدار جانور کی قربانی نہ کرائے۔ ہاں، اگر اس نے منت یا نذر کے ذریعہ اپنے اوپر قربانی کو واجب نہ کیا ہے تو اسی عیبدار جانور کی فقیر قربانی کرا سکتا ہے، لیکن مالک نصاب بہر صورت صحیح و سالم جانور کی قربانی کرائے گا، اس عیبدار جانور کی قربانی نہیں کرا سکتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ دوسرے جانور یعنی صحیح و سالم جانور خریدنے کی فقیر کو ضرورت نہیں، بلکہ اسی عیبدار جانور کی قربانی کرا دے، اور غنی عیبدار خریدے اور عیبدار کی ہی قربانی کرے تو یہ ناجائز ہے، بلکہ غنی پر ضروری ہے کہ صحیح و سالم جانور خریدے اور اسی کی قربانی کرائے۔ ہاں، اگر عیبدار جانور خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو اب غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی کرانا جائز ہے۔ مثلا اتنا کمزور تھا کہ جس کی قربانی ناجائز ہوتی ہے، یعنی اتنا لاغر جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے، اور فقیر یا غنی کی یہاں آ کر وہ موٹا ہو گیا، فربا ہو گیا، تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے اور فقیر بھی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس اچھلنے اور کودنے کی وجہ سے ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی، جس عیب کی بنیاد پر اس جانور کی قربانی ناجائز ہوتی ہے، تو آیا یہ مضر ہوگا یعنی نقصان دہ ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، کچھ نقصان نہیں دے گا، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی کیا کرے اور فقیر کیا کرے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے، تو مالک نصاب پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں، یعنی اس سے قربانی ساقط ہوگی۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں، اس لیے کہ فقیر پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ گم شدہ جانور یا چوری یا وہ جانور مل گیا کہ جو چوری ہو گیا تھا، تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس ایک کو چاہے قربانی کر دے، یعنی چاہے تو اس جانور کو قربان کر دے جو گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا، اور چاہے تو اس جانور کی قربانی کرا دے جو بعد میں خریدا ہے۔ اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے، یعنی جو گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تھا اس جانور کی بھی قربانی کرائے گا، اور جو جانور فقیر نے بعد میں خریدا ہے اس جانور کی بھی قربانی کرائے گا۔ فقیر دونوں جانوروں کی قربانی کرائے گا، مگر غنی کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس گمشدہ یعنی وہ جانور جو گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا اس کی قربانی کرا دے، یا بعد میں جو خریدا ہے اس کی قربانی کرا دے۔ مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلا ایک جانور مالک نصاب نے غنی نے قربانی کے لیے خریدا تھا، اور وہ جانور مثلا 10,000 کا خریدا تھا، اب وہ جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، اب اس نے دوسرا جانور 9,000 کا خرید لیا، تو اگر اس نے پہلے جانور کی یعنی جو گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا اس کی قربانی کرائی تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ پہلا جانور دوسرے جانور سے کم قیمت کا ہو یا زیادہ قیمت کا ہو۔ اور اگر دوسرے جانور کی قربانی کرا رہا ہے یعنی بعد میں جو جانور خریدا ہے پہلے جانور کے گم ہونے یا چوری ہونے کے بعد، تو اب دوسرے جانور کی قیمت اگر پہلے جانور سے کم ہے تو جتنی قیمت پہلے جانور سے اس دوسرے جانور کی کم ہے تو اتنی قیمت کا صدقہ کرے گا۔ لیکن پہلے جانور کی اگر قربانی کر رہا ہے تو اس کی قیمت چاہے دوسرے جانور سے کم ہو یا زائد ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔